السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیٹ ورک چینل۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم لے کر آئے ہیں جنگ بدر کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، اسلام کی پہلی جنگ بدر کا واقعہ۔ جنگ بدر اسلام تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے۔ جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کفاروں کی 3 گنا زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین اکرام، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لائے تو مکہ کے کفاروں کو بہت ناگوار گزرا اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ کیسے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کے ایک شخص عمرو بن حجمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اسی کا بہانہ بنا کر کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ مکے والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور مدینے کے قریب سے گزرے گا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکے۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے نہیں بھیجی گئی تھی، اس لیے کوئی جنگی سامان نہیں رکھی گئی تھی۔ کسی طرح اس جماعت کی روانگی کا معلوم اس قافلے کو ہو گئی۔ اس قافلے کے امیر ابو سفیان جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، خبر پاتے ہی ابو سفیان نے اپنے قافلے کو دوسرے راستے سے مکے کی طرف بڑھے اور ساتھ ہی ایک شخص کو مکے کی طرف تیز رفتار سے بھیجا تاکہ کوئی مدد مل سکے۔ مکے میں جب یہ خبر ملی تو ابو جہل فوراً 1000 کی فوج تیار کی اور روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان دوسرے راستے سے اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل کو خبر بھیجی کہ واپس آ جائے، لیکن اپنے لشکر کے گھمنڈ اور مسلمانوں سے انتقام کی وجہ سے واپس نہ ہوا اور مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا اور رائے معلوم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ جواب دیا اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ گویا کہ تمام صحابہ، انصار اور مہاجرین جنگ اور کفار سے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں 313 اور بعض میں 310 آیا ہے۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور جنگی سامان کی تعداد بہت کم تھی۔ جماعت میں کمزور اور ضعیف بھی تھے۔ کفار مکہ کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ 300 گھوڑے، 700 اونٹ اور لڑائی میں پیش آنے والے سارے چیزوں سے لیس تھے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کا دن جب بدر کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھلے ہی کم تھی لیکن جوش و خروش میں کفار سے کہیں زیادہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا فرمائی، الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جھوپڑی سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ عتبہ و شیبہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان جنگ میں آئے اور للکار کر مسلمانوں کی طرف سے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 صحابی روانہ ہوئے، مگر عتبہ نے یہ کہہ کر لڑنے سے منع کر دیا کہ تم مدینے والے ہو، ہم تو صرف قریش جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان لوگوں سے ہی لڑیں گے۔ عتبہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب اور شیبہ کے مقابلے کے لیے عبیدہ بن حارث اور ولید کے مقابلے کے لیے علی بن ابی طالب جائیں۔ چنانچہ یہ حکم سنتے ہی تینوں حضرات نکلے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا اور شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کے باقی جماعت بھی حملہ ور ہو گئی۔ جواب میں مسلمانوں کی جماعت بھی ان پر ٹوٹ پڑی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جبریل ایک شخص کی شکل میں بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں۔
कुछ ही देर में कुफार के 70 से ज्यादा लोग कत्ल हुए और ये सब देखकर कुफार की एक जमात वापस भाग खड़ी हुई। एक सहाबी अमीर बिन अल-हमाम अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास खजूर खाते हुए आए और पूछा कि अगर मैं कुफार से लड़ता हुआ मारा जाऊं तो फौरन जन्नत में चला जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। वो उसी वक्त अपने हाथ से बकिया खजूर फेंककर तलवार खींचकर दुश्मनों पर जा पड़े और लड़कर शहीद हुए। एक नौ उम्र अंसारी मुआज बिन उमरू रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला अचानक अबू जहल से हो गया। मुआज बिन उमरू रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मौका पाकर उसके पैर पर तलवार से ऐसा वार किया कि उसका एक पांव कटकर अलग जा गिरा। ये देखकर अबू जहल का बेटा अपने बाप को बचाने आगे आया और मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्मी कर दिया। इसके बाद अंसार के ही एक दूसरे नौ उम्र सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू जहल के करीब जाके अपने तलवार से एक ऐसी ज़रब लगाई कि अबू जहल लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बाद में जब मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू जहल की लाश तलाश करो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू जहल को तलाश करते हुए देखा कि वो कहीं पड़ा है, तो उसके सीने पर चढ़ गए और सर काटकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। जंग बदर में कुल 14 सहाबा शहीद हुए, जिनमें 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार थे। शहीदों को वहीं दफन कर दिया गया।